آئیے جائز سفارش کیا ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جو چیز واقعتاً سفارش کرنے والی، جس کے الفاظ آ رہے حدیث کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد و طبرانی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں روز قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے، شفاعتی بننے والے ہیں۔ کون؟ روزہ اور قرآن۔ اب دیکھیے بتایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے جس کو ہم سوچ رہے ہیں وہ کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن یہ تو ہے یہ کرنے والے ہیں۔ روزہ اور قرآن قیامت کے روز سفارش کریں گے، اور روزہ آ کر کہیں گے اے اللہ یہ شخص میری وجہ سے، میری خاطر کھانے پینے سے اور شہوت سے رکتا رہا۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے پہلے سے سورج ڈوبنے تک انسان کھانا نہ کھائے اور ہم بستری نہ کریں، یہی تو روزہ ہے۔ یہ دو چیزیں تو حرام ہو رہی ہے اس وقت، جبکہ عام حالت میں حلال ہے۔ یہ رکتا رہا ان دو اعمال سے صرف میری خاطر، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی سفارش قبول ہوگی۔ اور قرآن آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ بندہ میرے لیے راتوں میں جاگتا رہا، مطلب خیام میں مجھے پڑھتا رہا، راتوں کی نمازوں میری تلاوت کی، میرے لیے یہ جاگتا رہا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ رسول اللہ فرماتے اس کی بھی سفارش قبول کی جائیں گی، دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ تو روزہ سفارشی ہے، تو اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ اور بالکل اطمینان اور جیسا اس کا حق رکھیے کہ اس میں کوئی غلط بات نہ ہو، لرزشیں نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، جھوٹ نہ کہے، غیبت نہ کرے، فحش کلامی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ اس کو پورے اپنے صحت کے ساتھ، جس کو کہیں صحت روزے کمزور نہ ہونے دیں، آپ رکھیے۔ ثواب کیا پائیں گے اس کا؟ سفارش اس کی، روز قیامت شفاعتی بنے گا، بلکہ آ کر اللہ رب العزت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جو ہے مجادلہ کریں گا، نہیں اس کو آپ بخشیے، یہ مجھے رکھتا تھا، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ اندازہ لگائیے کتنے زبردست سفارشی ہے یہ، اور یہ ہمارے اعمال ہیں، ان کے لیے ہمیں کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرسنل جو ہم کر سکتے سفارش کے لیے وہ عمل ہے یہ، دوسرے کریں گے نہیں کریں گے تو بات کی بات ہے، مسئلہ یہ کہ جو ہو سکتا ہے وہ تو کیجیے پہلے، ہم یہ کریں گے، سفارش کریں گا روزہ، اس کی فضیلت اندازہ لگا لیجیے۔ روزے کا اجر بے حساب ہے، روزے کا اجر بے حساب ہے، لیکن کنڈیشنل ہے، شرطیہ ہے۔ کب بے حساب ہے؟ سن لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طویل روایت مسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا اور کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اور آپ فرماتے ہیں اور کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول اللہ رب العزت سے روایت کر رہے ہیں، اللہ عز و جل تمہارا رب تم سے فرماتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اور کہتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ آدم کی اولاد جو بھی عمل کرتی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کا تمام عمل ان کے اپنے ذات کے لیے سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر میں دوں گا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے۔ اور واقعی میں روزہ خاص اللہ کے لیے ہوتا ہے نا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ دیکھیے جس نے روزہ رکھا ہو اور تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہو، اس کو اکیلے میں لیجیے اور اس کو رشوت دیجیے کہ یہ کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، کھاتا ہے کیا؟ کھاتا ہے بچہ؟ بولتا نہیں میں نہیں کھا سکتا، روزہ ہوں میں، ہے نا۔ تو اللہ کے لیے روزہ رکھا نا، چھپ کے کھا سکتا نا انسان۔ ایسا کتنے لوگ ہیں جو چھپ کر روزہ رکھتے اور کھاتے ہیں پیچھے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں۔ میں سمجھتا بہت ہی بدترین آدمی جو ایسا کرتا ہوں، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے نا۔ تو روزہ خالص اللہ کے لیے نا، یہ علامت ہے اس کی کہ بچے بھی نہیں کھاتے، اس حد تک جو ہے یہ وہ ہے۔ فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ روزہ اللہ فرماتا میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر تو میں ہی دوں گا۔ آگے فرمایا روزہ آنکھ سے ڈھال ہے، روزہ رکھ کر اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا لو، روزہ آنکھ سے ڈھال ہے۔ تو جس روز تم روزہ رہو، اب رسول اللہ فرما رہے روزہ آنکھ سے ڈھال ہے کب؟ جس روز تم روزہ رہو تو فحش گوئی نہ کرے، تم میں سے کوئی اگر روزہ ہو تو فحش گوئی نہ کرے۔ فحش گوئی سمجھتے ہیں آپ؟ بری باتیں، گندی باتیں، اوچھی باتیں، غلیظ باتیں۔ تو تم میں سے جب کوئی شخص روزہ ہو فحش گوئی نہ کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے، اوٹ پٹانگ باتیں نہ کرے، جس سے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ چڑھتے ہیں، اوٹ پٹانگ بیہودہ باتیں نہ کرو۔ اور آگے فرمایا بیہودہ کلامی نہ کرو، اسی طرح گالی گلوچ نہ کرو، گالی مت دو۔ روزے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اس کو جہنم سے ڈھال بنانا چاہتے ہو آنکھ سے، تو یہ کرنا پڑے گا تم کو۔ تو جو ہے اس میں جو ہے گالی گلوچ نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور جب روزے دار سے کوئی لڑنے آئے تو صرف اشارے سے کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں لڑ نہیں سکتا ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ کنڈیشنل ہے روزے کا ثواب، یہ سب کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو۔
بد کلامی نہیں ہوں گی، گالی گلوچ نہیں ہوں گی، بری باتیں نہیں کریں گی، غلط کام نہیں کریں گے، بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اور کوئی آئے بھی تو بھائی میں نہیں کر سکتا، میں روزے سے ہوں، آپ کہہ دیں گے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، سنیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور روزے دار کی منہ کی ہوا، اللہ رب العزت کو روز قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی، حالانکہ اس میں بدبو آتی ہے نا، اس لیے کہ ہم بھوکے ہوتے ہیں، بھوکے ہونے سے کیا ہوتا ہے، ہوا سانس جب لیتے ہیں تو اس سے جسم میں بو ہو جاتی ہے، تو روزے دار کی منہ کی ہوا اللہ رب العزت کو روز قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی، اس کو زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ وہ بدبو جو اس کے منہ میں ہوئی وہ اللہ کے لیے بھوکا رہنے کی وجہ سے اس سے زیادہ محبوب ہوں گی، پسندیدہ ہوں گی۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو وہ تب پاتا ہے جب افطار کرتا ہے کہ روزہ ختم ہوا، اگر اللہ روزہ 5 دن 10 دن مہینے بھر کا رکھتا تو کیا کرتے ہیں، تو جب ملتا ہے اس کو فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے جب افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی جب ملیں گی جب اپنے رب سے جا کر ملیں گا، وہ دوسرا اجر دوسرا پارٹ اس کا بھی باقی ہے، جب اپنے رب سے ملیں گا، جب اسے دوسری عظیم خوشی ملیں گی روزہ رکھنے کی تو وہ خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا مومن۔ اب اندازہ لگائیے، آدمی کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس سے امید کی جاتی ہے نا، مثال کے طور پر ایک غریب آدمی آپ سے کہے تم یہ کام کرو میں تمہیں کچھ دوں گا، کیا توقع رکھتے ہیں آپ اس سے؟ کچھ چھوٹی موٹی چیز بیچارے کی حیثیت کے اعتبار سے دیں گے۔ آپ کے محلے کے ایک مالدار انسان نے کہا میرا کچھ کام کرو کچھ دوں گا، تو آپ کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے حساب سے یار بڑا ہی دیں گا یہ، ہے نا۔ اورنگ آباد شہر کے سب سے مالدار انسان نے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا، امیدیں اور بڑھ جاتی ہے، ارے بھائی اورنگ آباد کا مالدار آدمی ہے، کچھ نہ کچھ تو دیں گا، کروڑ پتی ہے، 1000 پتی ہے، پتہ نہیں کتنا پتی ہے، اتنے پیسے اس کے پاس، اب کچھ نہ کچھ تو دیں گے۔ دنیا کے سب سے مالدار انسان نے آپ سے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا، او ہو خواہشات کتنی بڑھ جاتی، ایک کم از کم بڑی گاڑی تو دے دیں گا، کچھ نہ کچھ ایک بڑی خواہش ہوگی نا۔ اب اندازہ لگائیے، وہ رب العزت جو کائنات کا رب ہے، تمام دولت مند لوگوں سے اس کے پاس زیادہ دولت ہے، اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جن سے آخر جن اور اول انس سے آخر انس، پہلے انسان سے آخر انسان، اگر تمام آ کر اللہ رب العزت اپنی خواہشات کو رکھ دیں، یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا سب مل کر، تو بھی اللہ کے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنا ایک مچھر کے پر کو پانی لگیں گے یا ڈبا کے، اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی۔ مچھر کا پر دیکھیں نا کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ ایک روایت میں اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنا ایک سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر نکالو تو اس کے نوک کے اوپر جتنا پانی آتا ہے اتنی بھی اللہ کے خزانے میں سے کمی نہیں آئیں گی۔ حالانکہ اول ان سے آخری جن، اول جن سے آخری جن اور اول ان سے آخری انس سب نے مانگ لیا جو مانگنا ہے، تب بھی رب کے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں آئی۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اجر دوں گا تو کیا امید کرتے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز لگی ہوئی ہے، کیا خواہشات لگی ہوئی ہے کہ سب سے مالدار انسان اگر دنیا کا کہے تو کیا خواہش ہے، تو اس رب سے کیا خواہش ہے، کم از کم کچھ نہیں، سب سے چھوٹی جنت تو مانگ ہی لوں گا، کچھ نہ کچھ اللہ کے پاس کیا ہے، اس کے لیے تو معمولی بات ہے یہ سب چیزیں، ہے نا۔ تو اندازہ لگائے کیا اجر ہوں گا، اللہ ہی جانتا ہے بھائی، میں نہیں جانتا ہوں، نہ حدیث میں بتایا گیا، نہ اللہ رب العزت نے بتایا، نہ رسول اللہ نے بتایا، لیکن بڑا اجر ہے، چھپا کر رکھا گیا، اس لیے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو چھپ کر ہی ہوتا ہے نا۔ ایک عام انسان جو روزے کی حالت میں مجمع میں آ جائے کو بول سکتا ہے یہ روزے دار ہے، بول سکتا ہے کہ نہیں؟ تو تم نے عمل بڑا چھپ کر کیا تو اجر بھی چھپا کے رکھا گیا، تمہارے لیے اسپیشل ملیں گے۔ نماز دکھ رہی ہے، جا رہا ہے، وضو کر رہا ہے، کھڑا ہے، مسجد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، زکات دے رہا ہوں تو کم از کم جس کو دے رہا ہوں اس کو پتا ہے، اور اس کے خاندان والوں کو پتا ہے ہم کو زکات دی گئی۔ حج کر رہا ہوں تو اب تو پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے نا، حج کر رہا ہے، ٹھیک۔ روزہ معلوم ہوتا ہے کسی کو میرا کب میں نے رکھا اور کب نہیں۔ ایک روزہ رکھ کر انسان چلے جائے مجمع میں، یہ الگ بات ہے، رمضان ہو تو سب پہچان لیں گے مسلمان ہے تو بھائی روزے دار ہوں گا ہی، لیکن عام انسانوں میں جا کوئی پہچان نہیں پائیں گے۔ تو جب عمل تم نے چھپ کر کیا جو دکھتا نہیں تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، تو بدلہ بھی ایسی پاؤں گے، بالکل ڈھکا چھپا، اور ایسا بدلہ کہ جس کو پا کر اللہ کے رسول فرما رہے تو وہ خوش ہوگا، خوش ہو جائے گا انسان، اتنا مل جائیں گے خوش ہو جائیں گے۔ اب اپنے رب سے ہم امید کر سکتے ہیں، کچھ نہ صحیح تو سب سے چھوٹی جنت کی تو کم از کم خواہش اور امید میں کر سکتا ہوں، ہے نا۔ تو بہت بڑا اجر ہے روزے کا، یاد رکھیں بہت بڑا اجر، لیکن اس کی صحت برابر ہو، جیسے میں نے کہا نا، بیہودہ باتیں نہیں، بد کلامی نہیں، فحش نہیں، گندی چیزیں نہیں، لڑائی جھگڑا کچھ نہیں روزے میں، اور کوئی لڑنا ہے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ اسی طرح اور روزے دار کے لیے اس کی فضیلت آتی ہے، روزے دار کے لیے جنت کا خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور روزے دار اس دروازے میں سے داخل ہونے والے۔ جنت کو 8 دروازے ہیں اور جہنم کو 7 دروازے، یاد رکھیے۔ تو ایک دروازہ 8 میں سے خاص ہے جس کا نام ریان ہے، جو کس کے لیے ہے؟ جنتی اس میں سے گزریں گے۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں اس میں کیا خاص بات، جنتی جس دروازے سے گزریں گے اس میں کیا ایسا امپورٹنٹ ہے، کیا خاص ہے، کیا اسپیشل ہے اس کے اندر؟ ہاں
لیکن اس عزت اور اعزاز کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دنیا کے لحاظ سے آپ سمجھیں گے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مثال دیتا ہوں. لوگ گھر بناتے ہیں، مختلف گھر ہوتے ہیں. آج کل شہروں میں الگ الگ گھر بنتے ہیں. گھروں میں مختلف دروازے ہوتے ہیں نا. مردانے کا دروازہ، زنانے کا دروازہ. گزرنے والے کی اہمیت کے اعتبار سے دروازے کا نام بدل گیا، اس کی شخصیت کے اعتبار سے معاملہ الگ ہے. خاص مہمانوں کا ایک دروازہ، وہ جب کھلتا ہے پورے محلے میں اعلان ہو جاتا ہے آج کوئی خاص آ رہا ہے، یہ دروازہ کھلا، شاید بچی کو دیکھنے آ رہے ہیں، بچے کا رشتہ چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ خاص اسپیشل ڈور کھلا ہے. سرونٹ ڈور ہے ایک، نوکر جس سے چوکر چاکر آتے جاتے ہیں نا، نوکروں کا ہی رہتا ہے الگ دروازہ ہے نا. ہوتا ہے نا بڑے گھروں میں سب ہوتے ہیں ایسے دروازے. ہر دروازے سے آنے والی ذات کے اعتبار سے اس کی اہمیت بدل جاتی ہے، اس کا ریسیپشن بدل جاتا ہے، اس کا امپورٹنس بدل جاتا ہے نا. ہے نہیں ہے؟ سرونٹ ڈور سے کوئی آیا تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو کھلا ہی رہتا ہے ہمیشہ. آپ اور جاؤ. مردانہ ہے تو لوگ کھڑے ریسیپشن کے لیے، آئیے مہمان ہے آپ کا. اسپیشل مہمان آئے تو پھر تو پورا خاندان کھڑا ہے ویلکم کے لیے، اسپیشل ڈور کھلتا ہے. تو اندازہ لگائیے اللہ کے پاس روزے داروں کی کیسی مہمان نوازی ہے. اسپیشل دروازہ ہے ان کے لیے ریان، اس میں سے صرف صائمون روزے رکھنے والے داخل ہونے والے. ایک دروازہ رکھنا علامت اور اعلان ہے. اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے روزے رکھنے والوں کی. معمولی مت سمجھیے، معمولی مت سمجھیے روزوں کو. اللہ کا اتنی اہمیت ہے کہ دروازہ بنا رکھا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب روزے دار اس دروازے میں سے آئیں گے کیا عزت ہوں گی اور کیا بھگت ہوں گی، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. دنیا کی چھوٹی موٹی دولت والے لوگ جو ہوتے ہیں، دنیا کی کتنی بھی دولت چھوٹی موٹی ہوتی ہے اللہ کے نزدیک اس کی نعمت کے بالمقابل اور جنت کے مقابل میں کچھ بھی نہیں. بلکہ جنت دنیا کی تمام مال و دولت جو کچھ کائنات میں ہے ایک جگہ جمع بھی کر لیا جائے تو روز قیامت جو آخرت میں اللہ نے جنت بنائی ہے تو اس کی ایک کمان خریدنے کے برابر بھی پیسہ نہیں ہوگا. اور ایسے کئی کمان ہیں جنت کے اندر، پورا دنیا کا پیسہ ملا لے جائے تو وہ کمان اتنی قیمتی ہے، ایک کمان کہ اتنا پیسہ نہیں ہوگا دنیا کے اندر پورا ملا لیا جائے. اس لیے کہ جس کے اینٹیں سونے کی ہو اور سونا خالص سونا، ڈپلیکیٹ اور دھوکے باز سونا نہیں، اس میں پیتل ملا ہو، تانبا ملا ہو، اور 22 اور 24 کیرٹ کا 100% گولڈ. اور جس کا گارا رسول اللہ فرماتے ہو نا، گارا سمجھتے ہیں آپ؟ اینٹ کو لگانے کے لیے جو سیمنٹ اور جو ریتی ہوتی ہے اس کو گارا بولتے ہیں. جس کا گارا ہیرو کا ہو، جس کی مٹی جو ہے زعفران ہو، جس کی مٹی زعفران سمجھتے ہیں نا. میں آپ پہ الزام نہیں دھر رہا ہوں، لیکن زعفران جو ہے خاص پھول ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اس کا حصہ ہوتا ہے پھول کا، وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، ٹھیک، بہت مہنگا ہوتا ہے، بہت ہی مہنگا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارا زعفرانی رنگ وہ بہت سستا ملتا ہے، بہت قیمتی. اس کی مٹی زعفران ہے. اندازہ لگائیے کیا قیمت رہیں گی، کیا قیمت رہیں گی. تو اتنا قیمتی ہے، اتنا. تو وہاں جب دنیا کے چھوٹے موٹے مال و دولت والوں کے پاس جاتے تو کیسی ہوا ہوتی، ان کی شادیوں میں چلے گا، کہیں سے پانی آپ پر آ رہا ہے خوشبودار، تو کوئی آپ کو عطر لگا رہا ہے، آتے چھڑک رہا ہے نا. تو کوئی ویلکم کے لیے آپ پر پھول برسا رہا ہے، تو کوئی آتے ہی ہر گیسٹ کو پھول پہنا رہا ہے، تو کوئی ایک جو ہے ضرور پڑھے. اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی. سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ کیا ہے. اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے. نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے. اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے. اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے. کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچنا. پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں. کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائی ہوگی، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کیے جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے. تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت. دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو. وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے. سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں. ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے اندر کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نجات. سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے. نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے
اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے. رب العزت نے ان کو نشانی بنا دی. جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، عرصہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے. یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا. جب یہ اٹھے نیندوں سے تو سب ایمان والے تھے. لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے، وہ تم پہچان لیا. پڑھیے سورت. اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ، تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے. یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے. ٹھیک ہے. آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا. آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن. یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو. لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. آئیے اس کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے. 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں. ٹھیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں. 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے. لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو. جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرمایا تقسیم ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو. یہ آپ سے فرماتے ہیں اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو. تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، اتنا تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں. رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے. ٹھیک ہے. مغرب سے دن بدلتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے، بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں، تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا. تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ گیا، رہے رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج. سمجھے آپ. ٹھیک ہے. تو مغرب سے شروع ہوتا ہے. اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں، جمعرات. جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اسی لیے اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی. یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو. تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں. جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے. اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سے فرمایا اس کو تلاش کرو. تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے، مغرب میں. مغرب سے کیا لگیں گا، یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا. ٹھیک ہے. تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے. اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. ڈن. بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں. بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول. رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ مانگے. تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو. تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی. یاد رکھیے. تو آپ کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دیں، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے. اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں. یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے. اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی وہ جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے. یاد رکھ. ٹھیک. تو اس میں پالے. اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو. تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں. یاد رکھیں. تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے. اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے. الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر ہم بات کریں گے وہ ہمارا جو کڑی اور سلسلہ چلا تھا امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور اس کا حل کیا ہے. اس چیلنج کے اندر آج 10واں اور آخری چیلنج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو امت مسلمہ جو ہے فیس کر رہی ہے، جو امت مسلمہ جس کے سامنے جو کھڑا ہے. اور یہ بڑا اہم چیلنج ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اب آج جس چیلنج کی ہم بات کریں گے جو 10واں اور آخری ہے
لیکن اس کا تعلق ہر اس پوائنٹ سے تھا جو ہم نے اب تک دیکھا ہے. پورے کے پورے جو کڑی میں ہم نے 10 آج 10واں ہے، تو 9 جو اس سے پہلے پوائنٹس دیکھے تھے جو شرک سے شروع ہوا تھا، اور لاسٹ جو پوائنٹ ہم نے جو اس پہ کور کرنے کی کوشش کی تھی، وہاں تک اگر آپ آئے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک اہم اس کا ٹکڑا ہے یا اہم حصہ ہے. اس پوائنٹ کے، اس نقطے کے، اس چیز کے نہیں ہونے کے نتیجے میں یہ تمام مسائل سے امت مسلمہ جوجھ رہی ہے. اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو کچھ نہ کچھ حد تک امت مسلمہ مسائل آتے تو اس کو لڑنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ریڈی ہوتی اور تیار ہوتی. یاد رکھیے. اور آج کا جو ہمارا جو خطبے کا جو ٹاپک ہوگا، یاد رکھیے، وہ ہے تھنک ٹینک. تھنک ٹینک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم اور امت کے پاس ایسے لوگ اور افراد ہوتے ہیں جو اس پہ کوئی مصیبت، تکلیف، دکھ، پریشانی یا فیوچر میں امت کیا کریں گے، مستقبل میں امت کیا کریں گے، اس کے بارے میں وہ پہلے سے پالیسی بنا لیتے ہیں، گائیڈ لائنز بنا لیتے ہیں، طریقہ کار بنا لیتے ہیں، جسو کہتے ہیں کیسے ان مسائل سے جوجیں گی اور امت کیسے گزریں گی اور آگے بڑھیں گی. وہ پہلے سے وہ ساری چیزیں امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ چیزیں، وہ مسائل درپیش ہوتے ہیں تو امت ان چیزوں کو دیکھتی ہے. رہنمائی آلریڈی موجود ہوتی ہے، امت اس رہنمائی کو لیتی ہے اور امت ان مسائل سے گزر جاتی ہے. ابھی امت کے پاس تھنک ٹینک نام کی کوئی چیز نہیں. یاد رکھیں، مطلب وہ لوگ، وہ طبقہ جو سوچے اور امت کو جواب دے کہ امت ان مسائل سے گزر رہی ہے یا یہ مسائل آنے والے، چلیے گزر رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے، آنے والے ہیں اور اس کا حل یہ ہے، شریعت نے یہ بتایا، اور دنیاوی راستے یہ ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے لا آف دی لینڈ یہ ہے، اور اس میں ہم اس طریقے سے اس مسئلے سے ایسے جوجیں گے، ایسے نکلیں گے، اور آگے کا لاہ عمل، آگے کا طریقہ کار، فیوچر پلاننگ اور مستقبل میں امت کیا کریں گی اس کا حل یہ ہے. لیکن امت مسلمہ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں. یاد رکھیں، یقیناً جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں. یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے تو اللہ رب العزت آپ کو وحی کے ذریعے گائیڈ کرتا تھا. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے تھے، سلسلہ وحی کا رکنے والا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو الٹرنیٹ کیا دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے ہم کو کیا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد ہم لوگ کیسے کریں گے کام. ایشوز، مسائل، پرابلمز تو آنے والے، آگے بھی آتے رہیں گے، تو سلوشن کیا ہے اس کا، کیسے نکالیں گے ہم؟ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی وہ طریقہ کار بتا دیا تھا. یاد رکھیں کہ امت اپنے مسائل کیسے نکالیں گی. اور وہ آیت کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت، یاد رکھیے، اس آیت کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 159 اس میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر لینا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ مطلب اب آگے کیا پلاننگ کرنا ہے، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھنا اور اس کو پلان کر لینا. فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور جب آپ کوئی فیصلے پہ پہنچ جائے، جب کوئی آپ مصمم ارادہ پھر کر لے، جو مشورہ آ جائیں گا اس بیسس پہ جب آپ کو فیصلہ کر لے، پھر اللہ پر توکل کر لینا. اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لینا. ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آگے بات تو کیا کہا، مشورہ کر لینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک قلعے کا جو ہے گھیراؤ کیا جا رہا ہے، یہودیوں کا قلعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم پڑاؤ ڈالیں گے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ ہے کہ پڑاؤ یہاں نہیں وہاں ڈالیں گے. کہا کیوں؟ تو کہ اللہ کے رسول، ہم جن یہودیوں سے لڑنے آئے ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ یہاں تک اس کی رینج ہے، یہاں تک وہ ہتھیار پہنچ جاتے جہاں خیمے کی آپ بات کریں. اللہ کے رسول فرمایا ٹھیک ہے، ہم خیمہ پیچھے لگائیں گے. دیکھیے ایک صحابی کے مشورے پہ بات ہوئی. جنگ احد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے صحابہ سے کہ میرے صحابہ کیا کہتے ہو، اندر رہ کے ڈیفنس کرے، باہر جا کے آفینسو لڑائی کرے؟ صحابہ کہتے جو نوجوان صحابہ تھے، اللہ کے رسول ہم باہر جائیں گے اور لڑیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، ہم باہر جا کے لڑیں گے. آپ کا بختر، آپ کا جو چیسٹ کے لیے گارڈ آتا تھا، وہ جب لگایا جا رہا تھا تو کچھ صحابہ جو بزرگ عمر کے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کر دیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جائیں گے، ان کی جان کو خطرہ ہے. تو یہ بہت پھر شرمندہ اور نادم، اور فوراً دوڑے کہا اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن آپ واپس لے لے جو ہم نے مشورہ دیا تھا آپ کو کہ باہر نکل کے لڑیں گے، کیونکہ آپ کی جان کا اب ہم کو ڈر لگ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی نبی کی شان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایک بار بختر پہن لے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ جنگ کیے بغیر پیچھے ہٹے. اب نہیں ہو سکتا. یہ جو فیصلہ ہو گیا صحابہ کا مشورہ. تو ہم کو وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا. اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کے ذریعے قیامت تک آنے والے سارے مسئلے میں ہم کو گائیڈ کر دیا، لیکن کچھ مسائل آتے رہیں گے امت کے سامنے، تو کیسے حل کریں گے امت؟ یہ طریقہ ہے، وہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.
چلو مشورہ کرتے ہیں مسائل کے اوپر. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پھر جب فیصلہ کر لو اس معاملے میں، اس مشورے کے اندر، پھر اللہ پر توکل کرو. اللہ توکل کرنے والوں کو، اپنے بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ ہے طریقہ آگے چلنے کا. اور یہ جو میں نے شروع میں کہا تھنک ٹینک، ایسے لوگ جو سوچے امت کے بارے میں، یہ آیت اس کی دلالت کرتی ہے. آئیے دوسری آیت اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اس آیت کے اندر. اور یہ آیت یاد رکھیں سورہ نساء، اس کی آیت نمبر جو ہے 83 ہے، 83 نمبر کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر جو ہے پہنچتی ہے، یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی، جب ان کے پاس کوئی خوف کی، امن کی خبر پہنچتی ہے تو اس جو ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں. تو منافق کیا کرتے ہیں، اس سنی باتوں پہ چیزوں کو مشہور کر دیتے تھے. جیسا خبر آ گئی، نعوذ باللہ مسلمان ہار گئے، بس مشہور کر دیا. پہلے خبر آ گئی کہ مشرکین بہت تعداد میں آ رہے، پھیلا دیا مسلمانوں میں، تاکہ ایک ڈر خوف ہو جاتا ہے نا. اب کسی فوج سے پہلے کو پھیلا دے، وہ اتنے بڑے فلاں ہیں. تو اللہ فرماتا ہے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، پہنچتی ہے، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں. اور اگر اس کو پیغمبر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سرداروں کے پاس، اولو الامر جو ان کے اندر ہے، ذمہ دار جو صحابہ ہیں، ان کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے. تو یہ بات پھیلانے سے پہلے منافقین کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائے، ان صحابہ کے پاس جائے. اولو الامر تھے، ہر صحابی ایک درجے کا نہیں تھے، یاد رکھیے، ہے نا. ابوبکر صدیق ہے اس کے اندر، عمر بن خطاب ہے اس کے اندر، عثمان بن عفان ہے اس کے اندر، علی بن ابی طالب اور دیگر یاد رکھے جن کا درجہ ظاہر سی بات ہے سب سے اعلیٰ ہے. تو کیوں نہیں جاتے اور اپنے سرداروں کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کے پاس پہنچاتے اور وہ تحقیق کر لیں گے. اور تحقیق کر کے جو ہے کر لیتے. اگر تم جو ہے اللہ کا فضل تم پر اور مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. یہ فالتو خبریں سن کر، یہ فیک نیوزیں سن کر، یہ صرف جو باتیں یہ منافقین نے مشہور کر دی ہے، اگر یہ باتیں تم سنتے تو سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. مطلب اس پہ کوئی ڈیسیجن لے لیتے تم. فلاں قوم نے آپ پہ حملہ کر دیا، جبکہ انہوں نے حملہ نہیں کیا، وہ صرف آپ سے بات کرنے آئے، بات مشہور کر دی، اب مسئلہ ہو گیا نا. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ پھر کیوں نہیں بات جو ہے بڑوں کی طرف پہنچائی جا رہی، کیوں نہیں بات اللہ کے رسول کے پاس پہنچائی، کیوں نہیں صحابہ کے پاس جو اس کے اندر اولو الامر ہے، ذمہ دار ہے، پھر وہ تحقیق کریں گے اور آپ کو اس کا تحقیق کرنے کے بعد بتائیں گے ایسا نہیں ہے جو تم بول رہے ہو. تو آج مسئلہ وہی یاد رکھیے، امت کے پاس کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا طبقہ، کوئی ایسی آرگنائزیشن، کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بالکل نہیں ہے، لیکن اس کی کیا حالت ہے اور اس کا کیا حال ہے. بہرحال اب میں آپ کو کیا بتاؤں، نہ ان تنظیموں کے نام کبھی آپ نے سنے ہوں گے، نہ ان کے ذمہ داروں کے نام کبھی آپ کو پتا ہوں گے، نہ قوم کو انہوں نے کوئی ایسا ڈیسیجن دیا ہوگا جس کو قوم لے کر کہے کہ ہاں یہ ہے، نہ ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی کوئی صلاحیت ہے، نہ قوم کے پاس سننے کا ذرہ برابری جذبہ ہے. اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ اس کے اندر جس کو ہم کہیں گے وہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ تعداد میں سمجھتے ہیں جن کے پیچھے دوسرے لوگ چلے. مطلب قوم کسی کے پیچھے چلنا پسند نہیں کرتی، ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پیچھے لوگ چلے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تب کیسے ہوں گا اس معاملے میں یاد رکھیں. تو آج مسلمانوں کے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل نیشنل لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ریلیجیس، پولیٹیکل یا سوشل لیڈرشپ بھی نہیں یاد رکھیں. آئیے ہم دوسری قوموں کی مثال لیتے ہیں. دنیا کے اندر ایک بڑا مذہب ہے، مسلمانوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے، عیسائیت. عیسائیت کے اندر ایک بڑا طبقہ جس کو کیتھولک بولتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، کیتھولک ان کے اندر ایک بڑا طبقہ یاد رکھیں. ان کے پاس ایک عالمی لیول کی لیڈرشپ، اور وہ پہلے سیاسی لیڈرشپ بھی تھی اور مذہبی لیڈرشپ بھی تھی. پچھلے 100 سال پہلے ان کو الگ کر کے ان کو سیاست سے الگ کر دیا گیا، وہ صرف مذہبی لیڈرشپ ہے. اور اس لیڈرشپ کو کہتے ہیں پوپ، پاپائیت بولتے ہیں، پاپا بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے اس کو عربی کے اندر یا اردو کے اندر. تو پوپ جو ہے ان کا، یہ پہلے ریلیجیس لیڈر بھی تھا اور جس کو کہتے ہیں یہ پولیٹیکل لیڈر بھی تھا، یاد رکھیے. جب اس کو ریلیجیس لیڈرشپ کی اس کی الگ کر کے کہا کہ تم سیاست کو چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ، تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا، تو ان کو ایک ملک ہی بنا کے دے دیا گیا جو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی. چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو وہ ذہنی طور سے بھی رکھنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک الگ ہی ملک بناتے ہیں، اس کی کرنسی بھی اپنی ہے، اس کا اسٹیمپ بھی اپنا ہے، اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، آدھے میل بائی آدھے میل کا وہ ملک ہے، یاد رکھیے. مطلب بمشکل 700 میٹر بائی 700 میٹر کا پورا کنٹری یاد رکھیے. اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی، اٹلی کے اندر آتا ہے. تو اس کو سیاست سے الگ کر دیا، مذہبی اس کو رہنما کر دیا. تو پورے کیتھولک چرچ اس کو آج بھی مانتا ہے. مطلب یہ کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ فلاں چیز ہو تو سارے لوگ بعمل ہو جاتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک ریلیجیس لیڈرشپ ہے. آپ کے پاس بتائیے کون سی لیڈرشپ ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حرم کے امام کو جو لیڈر مان لیں گے، تو ہم میں سے تو ایک بڑا طبقہ کہتا ہے وہ تو کافر ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کی لیڈرشپ کیسی ہوں گی؟ ایک بڑا مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، حج و عمرے کو جاتے ہیں تو الگ سے نمازیں پڑھتے ہیں. تو اب وہ لیڈرشپ بھی فیل ہو گئی. اب کس کو آپ لیڈر مانیں گے؟ مطلب ویٹیکن سٹی ان کا ایک چرچ ہے، اس کی ایک بہت مقدس جگہ ہے ان کے اعتبار سے، تو وہ اس کے لیڈر کو دنیا کا عالمی لیڈر مانتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ تو حرم کے امام کو مسلمان نہیں ماننے کو تیار ہے. اکثر لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو فلاں ہے. اور مطلب آپ کا اور ہم امت مسلمہ اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر پایا اور وہاں ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جن کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ اللہ، اب کیا کریں گے مت بتائیے. تو امت کا یہ حال ہے. تو یہ ہوا ریلیجیس لیڈرشپ. اب سیاسی لیڈرشپ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو. عالمی سطح پر کس کو بتائیں گے آپ کہ یہ ہمارا رہنما ہے؟
میں دیگر دنیا کے ممالک کے 50 بڑے بڑے ایسے اشخاص کے نام لے سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے ہاں یہ عالمی لیڈر ہے. ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ملک اور ملت کے لیے انہوں نے اور اپنے اسٹیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. ایک فہرست ہے بھائی، ایک لمبی، مطلب اتنی لمبی ہے یہود و نصارہ کی اور دیگر اقوام عالم کی کہ میں اس کو گنا بھی نہیں سکتا ہوں. آپ کو ایسا بتائیے، چلیے مسلمان دنیا کے اندر، عالم اسلام جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، مسلم دنیا کے اندر، جس کے اندر کم و بیش 50 سے زائد 56 سے 57 ملک ہیں، ان 56 سے 57 ملک کا ایک رہنما بتائیے جس کو آپ کہیں گے یہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے یا یہ سیاسی فکر ہم سمجھتے ہیں اور یہ سیاسی فکر صحیح ہے. بتائیے آپ. ہر طبقہ دوسرے طبقے کو جو ہے کافر، منافق اور ان کے پیچھے تو نہیں چلا سکتا. تو آپ کے پاس نہ ریلیجس لیڈرشپ باقی رہی، نہ سوشو پولیٹیکل لیڈرشپ باقی رہی. مطلب وہ رہنمائی یا وہ لوگ جو جن کو آپ سوچیں کہ ہاں یہ سوچتے ہمارے بارے میں اور یہ چاہتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر ہمارے ممالک کا یہ حال ہے. یہ تھنک ٹینک نہیں ہونے کا نتیجہ یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، صحابہ کا دور 110 ہجری تک چلا، یاد رکھیے. صحابہ کا دور، تابعین کا دور 250 سال، اس کے تبع تابعین کا دور یاد رکھیے. ان ادوار کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان دنیا کے لیڈر تھے، یہ پالیسی میکر تھے، دنیا ان کے مطابق چلتی تھی، یہ دنیا کے حاکم تھے. یاد رکھیے دنیا جو بستی تھی اس زمانے میں وہ میجر حصہ ان کے پاس تھا. مطلب جس پہ دنیا بستی تھی، ہیومن سیویلائزیشن جہاں جہاں تھی، جہاں بستی تھی، وہ سب ان کے کنٹرول میں تھا. یاد رکھیے سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جانے کے 200 سال بعد کا یہ حال ہے. اور وہاں سے پھر وہی سلسلہ الحمدللہ تقریباً 15ویں 16ویں صدی تک چلا. اس کے بعد زوال کا دور چالو ہوا، پھر یورپین سائروں نے کولونائزیشن کیا اور پھر مسلمان ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا. تم یہ لے لو، تم وہ لے لو، تم وہ لے لو. مطلب مسلمانوں کی جان مال عزت اور ممالک جو ہے یہ ایک کیک کی مانند تھا. جو آ رہا ہے بس کاٹ رہا ہے، جتنا حصہ لینا چل تو کھا لے، اتنا حصہ اس کو دے دے، بچاؤ پھینک ڈالو، ان کی ضرورت نہیں. یہ حال کیا پھر. یاد رکھیے ہم بھول گئے، یاد رکھیے سب بھول گئے. یاد رکھیے کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے، نہ کوئی سوشل لیڈرشپ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے ہمارے پاس کیوں امت اس حالت میں پہنچی. یاد رکھیے کیسے اس حالت کو دور کیا جائے. فیوچر پلاننگ کیسی کریں گے امت، بتائیے کل کیا ہونے والا آپ کیسے وہ کریں گے. فلاں مسئلہ آ گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں مسئلہ کیا ہے. تعجب کی بات یہ ہے اب کیسے سمجھائے. مذہبی رہنماؤں کو جا کے بیٹھ کر بتانا پڑ رہا ہے. اس کا بھی بیٹھنے کا طریقہ ہی بھائی، شیخ کے پاس بیٹھنے کا طریقہ رہتا ہے، دو زان ہو کر بیٹھنا، عزت کے ساتھ بیٹھنا، احترام کے ساتھ بیٹھنا، ان کے وقت کے ساتھ بیٹھنا، ان کے سامنے جا کے بیٹھنا، نظروں کو نیچے رکھنا، پھر انہیں وقت دینا، پھر آپ نے ان کو مسئلہ سمجھانا کہ اب انہوں نے فیصلہ لینا اگلا کیا کرنا ہے. تو اگلا آدمی خود بولتا ہے کیا فیصلہ دیں گا بعد میں میرے، جس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے مجھے 4 گھنٹے 40 دن لگے پہلے جا کر ٹائم لے کر 4 گھنٹے میں سمجھا پائے، تب بھی ان کو سمجھنا اچھا ٹھیک ہے آپ بول رہے تو ہم بول دیتے ہیں. کیا فیصلہ ہوں گا میں نہیں سمجھ پاتا ہوں امت کا، ان کا مستقبل کا، سیاسی حالات کا، سماجی حالات کا، ٹیکنالوجی وائز جو حالات آ رہے ہیں. چلو باقی چھوڑ دو، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کہاں پہنچ رہی ہے. یاد رکھیے اب کیسے آپ کو کوئی گائیڈ کرے گا کہ کل جو آنے والی ٹیکنالوجی اس میں حلال اور حرام کیا ہے. کھانے پینے سے لے کر دوائیوں سے لے کر ہر چیز میں ٹیکنالوجی کس لیول پر جا رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب جو چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، دکھتی نہیں تھی، وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. جو پہلے آپ مثال لے لیجئے میرے، آپ نے انگور کھایا، اس سے پہلے آپ بیج والا انگور کب کھایا تھا آپ نے سے پہلے، آپ سمجھ رہے. تو سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے. یاد رکھیے آپ نے سنترا اور موسم بھی تو کھائی تھی، لیکن اس کے بیچ کے کتنے فروٹس آ گئے، کتنے کسی کینو بولا جا رہا ہے کہ سنترے کی طرف زیادہ، موسمی کی طرف کم فلاں ہے. یہ سب سائنس ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے کہ کئی الگ الگ پھلوں کو ملا کر اگلے پھل دے رہے. اب نیکسٹ پلاننگ یہ کہ کئی جانوروں کو ملا کر اگلی نسل تیار کریں گے. جو جانور کھائیں گے نہیں کھائیں گے ہم پھر پھلوں میں اور سبزیوں میں تو ٹھیک ہے ساری چیزیں حلال ہے ہمارے لیے، لیکن باقی دیگر جانوروں کے اندر تو حلال حرام کا مسئلہ ہے نا کہ فلاں جانور سے فلاں کراس کر کے ہم فلاں بنائیں گے. جینیٹیکل انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں، کس لیول پر جا رہی ہو. تو اگلا کیا کریں گے 10 سال بعد جو چیزیں آئیں گی آپ سمجھ رہے ہیں. مطلب ایسی چیزیں آنا چالو ہو گئی. مطلب آپ جیسا پہلے لکڑی استعمال کرتے تھے تو لکڑی کی آپ کوئی چیز بنائیں گے، پلین لیول بنائیں گے، لگائیں گے، وہ حرام کام یا وہ ناجائز کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے. مطلب وہ کام جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں ہم سے، جس کو ہم نے معمول بنا لیا، لیکن شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے، شریعت اس کو ناجائز قرار دیتی ہے، شریعت اس کام کرنے سے منع کرتی ہے. اور زندگی کے انشاءاللہ 10 شعبوں میں 10 جو زندگی کے شعبے ہوتے ہیں، ان شعبوں میں کون کون سے وہ کام ہیں جو حرام ہیں، جن کو نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. یقیناً پوری باتیں تو ہر اس میں نہیں آئیں گی، کچھ اہم باتیں ان شعبوں سے، جیسا مثال کے طور پہ توحید کے معاملے میں، اتباع سنت کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، عام طور سے جو معاملات ایک دوسرے سے اس معاملے کے اندر ہوتا ہے، شادی بیاہ کے معاملے کے اندر. اور ایسے ہم انشاءاللہ اس الگ الگ پارٹس دیکھیں گے کہ وہ کام جو شریعت نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، منع کیا، یا پھر جس کو ہم کہیں گے وہ منع ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو کرتے ہیں، تو وہ حرام کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، جو موسٹ کامن ہے، وہ رکھنے کی انشاءاللہ جس جمعہ خطبہ میں جو ہے کوشش کروں گا. اب آئیے سب سے پہلی چیز تو آج ہمارے سوسائٹی اور سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے ابھی تقریباً ہر چیز کا تعلق جہالت سے ہے. یاد رکھیے لا علمی سے ہے.
لوگوں کو دین اور شریعت کا علم نہیں ہے، جس کے نتیجے میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھا جا رہا ہے. مطلب اس حد تک چیزیں جا چکی ہے کہ جس کو کہیں گے مثبت منفی ہو چکا ہے، منفی مثبت ہو چکا ہے، مطلب پازیٹیو نیگیٹو ہو چکا ہے، نیگیٹو پازیٹیو ہو چکا ہے. مطلب سماج نے برائی کو